خداوند یسوع کے قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری افتخار الحق آج ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کلام خدا میں سے ہم دیکھیں رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا متن جو پڑھا گیا ہے، اس میں سے جو مضمون میں نے لیا ہے وہ مضمون ہے ہمارے اعضاء بطور ہتھیار، یعنی کہ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، جس میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہونٹ ہے، زبان ہے، ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک بدن کے اعضاء ہیں، اور یہ سارے اعضاء مل کر ایک بدن کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور جب سارے اعضاء آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا مرکب بنتا ہے، تو تب ایک مکمل جسم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو آج مقدس پولس رسول کی معرفت خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے اعضاء، یعنی کہ خدا کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ اپنے اعضاء، یعنی کہ اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنی آنکھیں اور اپنے ہونٹ جو ہیں، ان کا استعمال ایسے ہو کہ یہ کہیں ابلیس کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، کیونکہ یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خدا کی سب سے بڑی جو صفت ہے کہ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ خدا کبھی بھی اپنی مرضی جو ہے وہ ہم پر مسلط نہیں کرتا، کبھی بھی وہ ہمیں زبردستی کوئی کام کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ خدا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں آزاد بنایا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ رستہ چنیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کے رستے کا چناؤ کریں، اپنی مرضی کے مطابق ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس رستے کو چننا اور چناؤ کرنا ہے۔ خدا باپ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اس کا ریفرنس جو میرے پاس ہے وہ معتبر ریفرنس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ استثنا کی کتاب اس کے 11ویں باب کی اگر ہم 26ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اب خدا نے لعنت اور برکت دونوں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کو چنتے ہیں۔ اگر ہم لعنت کو چنیں گے تو لعنت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گی، اور اگر ہم برکت کو چنیں گے تو برکت ہمارے حصے میں آئے گی۔ اب لعنت کا جو موجود ہے وہ ابلیس ہے، اور برکت کا جو چشمہ ہے وہ خدا ہے۔ تو یہاں پر مقدس پولس رسول اسی تعلق سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو۔ تو گناہ کی یہاں پر جو نمائندگی ہے وہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ کی نمائندگی ہے وہ ابلیس کرتا ہے، کہ گناہ جو ہے وہ ابلیس سے نکلتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ گناہ کا چشمہ ہے، یا ابلیس گناہ کا موجود ہے، اور وہاں سے گناہ نکلتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ راست بازی کا چشمہ ہے، اور وہ خدا ہے۔ تو مقدس پولس رسول آج میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، یعنی کہ اپنے اعضاء، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہونٹ جو ہے وہ گناہ کے لیے، یعنی کہ گناہ سرزد نہ ہو، اس لیے تم ابلیس کے حوالے نہ کرو۔ اور آج یہ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنے اعضاؤں کا استعمال کیسے کریں۔ تو اس لیے آج کا جو مضمون ہے جو اس متن میں سے میں نے لیا وہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء بطور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک طرف خدا کھڑا ہے، دوسری طرف
ابلیس کھڑا ہے، دونوں ہمیں تحریک بخشتے ہیں۔ زبردستی کوئی بھی ہم پر نہیں کر سکتا، نہ ہی خدا جو ہے وہ اپنی مرضی ہم پر مسلط کرتا ہے، نہ ہی ابلیس ہمیں زبردستی جو ہے وہ کوئی اپنا فیصلہ منوا سکتا ہے۔ دونوں جو ہے وہ ہمیں اپنی تحریک بخش سکتے ہیں۔ ابلیس بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی تحریک بخشتا ہے، اور ادھر سے ہولی اسپرٹ بھی، وہ بھی ہمیں اپنی تحریک بخشتا ہے۔ اب بیچ میں میرا فیصلہ ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے، مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ابلیس کی بات سنوں یا اپنے خدا کی بات سنوں۔ اور اگر میں نے ابلیس کی بات سنی تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو عذاب، اگر میری آنکھوں نے ابلیس کی بات سنی تو میری آنکھیں ابلیس کے قبضہ میں چلی جائیں گی۔ اگر میرے ہاتھوں نے ابلیس کی تحریک کو قبول کیا تو میرے ہاتھ ابلیس کا قبضے میں چلے جائیں گے، اور یہ اس کے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو ایک ہتھیار کے طور پر خدا کے منصوبوں کو خراب کرنے کے لیے، خدا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اور اگر ہم یہی عزا خدا کے حوالے کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ابلیس کے منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے، ابلیس کے چنگل سے انسان کو بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے عزاؤں کو بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور تب پھر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ہمارے عزا ہیں جو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس کے ہتھیار بن سکتے ہیں، جن کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عام ہتھیار ہے وہ ہے آنکھوں کا۔ جو آنکھیں ہیں میری اور آپ کی، یہ آسانی کے ساتھ ابلیس ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ ابلیس آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے قبضہ میں لے کر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ ایک زبردست ہتھیار کے طور پر ابلیس کے کام آتی ہیں۔ ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس طرح ابلیس خدا کے منصوبوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کی اس قسط میں ہم اتنا ہی صرف جاننے کی کوشش کریں گے، یا اتنا ہی ہم نے جانا ہے کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ یہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ابلیس کو دے دیں گے تو ابلیس خدا کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف کام کرے گا، اور اگر خدا کے حوالے کریں گے تو تب جو ہے وہ خدا لوگوں کو ابلیس کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے ہمارے اعضاؤں کو ہتھیار کے طور پر لے گا اور ان کو استعمال کرے گا۔ اب اگلی قسط میں ہم سیکھیں گے کہ کون کون سے اعضاء ہیں جو آسانی کے ساتھ ابلیس کا ہتھیار بن سکتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ ابلیس ان کو استعمال کر کے خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کی بادشاہی کے خلاف اور خدا کے منصوبوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگلی قسط تک آپ جو ہے وہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔